ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ہیلو پروفیسر صاحب، پلیز میری مدد کریں۔ میں جینا چاہتی ہوں، خوش رہنا چاہتی ہوں، مگر وہ مجھے خوش نہیں رہنے دیتے۔ دوسری طرف PTCL کال ریسیو ہوتے ہی میں نے پروفیسر ارشد سے مدد کی درخواست کی اور اس کے ساتھ ہی مجھے بے ساختہ رونا بھی آ گیا۔ دیکھیے پلیز آپ حوصلہ کریں اور یہ بتائیں آپ کون ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ دوسری طرف سے پروفیسر صاحب نے مجھے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ میرا نام سائمہ ہے، مجھے آپ کا فون نمبر میرے چچا زاد بھائی نے دیا ہے جو آپ کے پرانے دوستوں میں سے ہے۔ انہوں نے میرے سامنے اکثر آپ کی صلاحیتوں کی بہت تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ سے بڑا ستاروں کا علم رکھنے والا اس پورے ملک میں نہیں ہے، اسی لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی کہ مجھے میرے مسئلے کا حل بتائیں۔ دیکھیے محترمہ، بات یہ ہے کہ ابھی پروفیسر اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ میں نے ان کی بات کاٹ کر پھر کہنا شروع کر دیا۔ ہاں بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نے آج کل اپنی کتاب لکھنے کی وجہ سے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے، جس میں آپ اپنے تجربات کے نچوڑ کا حوالہ دیں گے، کچھ باتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ آج کل کسی سے بات کرنا پسند نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے گا، آپ نے اگر میری بات نہیں سنی اور میرے مستقبل کے حوالے سے مجھے نہ بتایا تو میں آپ کا فون کاٹتے ہی اتنا برا کر بیٹھوں گی کہ آپ کی سوچ ہے۔ میری آواز میں ایسا عزم تھا کہ میں جو کہہ رہی ہوں کر دکھاؤں گی۔ پروفیسر صاحب ڈر گئے۔ انہوں نے میرا مسئلہ سننے کی ٹھانی اور نرم لہجے میں مجھے پانی پی کر آنے کو کہا۔ کیا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ اس کے لیے مجھے آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سنانا پڑے گی، میں نے سوال کیا۔ آپ بتائیے، میں سن رہا ہوں۔ پروفیسر صاحب کے جواب میں نے اپنی کہانی شروع کی۔ میرا نام سائمہ خان ہے، اپنے شوہر اسد خان کو ٹوٹ کر چاہتی ہوں۔ پہلے بھی وہ مجھ پر جان دیتے تھے، مگر اب وہ پہلے کی طرح محبت نہیں کرتے۔ ہمارے 2 بچے ہیں، لڑکی روشنی مونٹیسری میں پڑھ رہی ہے، جبکہ لڑکا معاذ کلاس 2 کا طالب علم ہے۔ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں، جہاں بہو کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی، بہو کو کوئی جینے نہیں دیتا۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے ان کی تصویر دیکھی تھی، مگر وہ اپنی تصویر سے بڑھ کر خوبرو نکلے۔ مجھے لگا میں پہلے ہی دن ان کی شدید محبت میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ میں خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں ہوں، کروڑوں میں نہ سہی مگر لاکھوں میں ایک ہوں۔ ہماری شادی والے دن سب نے کہا تھا کہ سورج چاند کی جوڑی ہے۔ مجھے اسد کے دل کی خبر تو نہیں، وہ خاصے کم گو ہیں، مگر میری ان سے محبت جلد ہی عشق میں تبدیل ہو گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ میرے لیے ایسے دیوتا کا روپ دھار گئے جن کے قدموں میں اپنی زندگی وارے ہر وقت تیار رہتی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے عشق نے دیوانگی اختیار کر لی۔ میں ان سے کبھی نہیں لڑتی، ان باتوں پر بھی غصہ نہیں دکھاتی جن پر عموماً بیویاں غصہ کرتی ہیں۔ اگر انہیں دفتر سے آنے میں دیر ہو جائے تب 10 بار فون کر کے ان کی خیریت پتہ کرتی ہوں۔ موبائل اٹینڈ نہیں کرتے تو ڈرتی ہوں کہ کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ بار بار نمبر ملاتی ہوں، وہ چڑھتے ہیں، ڈانٹنے لگتے ہیں کہ میں میٹنگ میں بزی تھا۔ میری کالز انہیں پورا وقت ڈسٹرب کرتی ہیں۔ میں ہنستی رہتی، ان کے من کو بھانے کے لیے کھانے پکاتی، ان کی خوشی کے لیے ان کے ایک ایک اشارے پر ناچتی، جبکہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ میرا دل جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ میں اپنی فطرت کے تحت ان سے لڑنے کے لیے منہ کھولتی ہوں، مگر جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑتی ہے میرا غصہ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ کس قسم کی حرکتیں؟ کوئی مثال دے کر سمجھائیں؟ پروفیسر صاحب نے سوال کیا۔ جیسے اکثر میں صبح رات کے کھانے کا پوچھتی کہ کیا پکاؤں، میرے بہت زور دے کر پوچھنے پر وہ کہتے کہ کڑاہی گوشت پکا لینا، لیکن جب میں رات کو کھانا لگاتی ہوں تو وہ میز سے یہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں کہ آج میرا پلاؤ کھانے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں ان کے ہاتھ تھام لیتی، درخواست کرتی کہ ابھی کھا لیں، کل پلاؤ بنا لوں گی، مگر وہ چپ چاپ کھانے کے کمرے سے باہر نکل جاتے۔ ان کا بھوکا رہنا میری برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ پھر میں جلدی سے پلاؤ بنا کر انہیں پیش کرتی تو وہ تھوڑا سا کھا کر چھوڑ دیتے کہ بھوک کا ٹائم تو نکل گیا ہے۔ کیا ان کی یہ کیفیت شروع سے ہے؟
प्रोफेसर साहिब का सवाल सोचों में डूबा हुआ था। नहीं, शादी के शुरू में उनका रवैया खासा नॉर्मल था। पिछले 2 साल से ये हरकतें करने लगे हैं। अक्सर देर से घर आते हैं। मुझे लगता है उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही। आपके ससुराल वालों का रवैया कैसा है? वो लोग तो शुरू से ही मुझसे खार खाते थे, मगर अब असद मेरा साथ नहीं देते जैसा कि पहले देते थे। घर का तकरीबन सारा खर्चा ही असद उठाते हैं। वो सब भाइयों में सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं, इसीलिए सब हमसे दबे रहते हैं। फिर मेरी सलीकामंदी और ख़ूबसूरती की वजह से मुझे ख़ानदान के हर घर में पजीराई मिलती है, जिस पर मेरी जेठानियाँ मुझसे जलती हैं, मगर असद के डर से मुंह से कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन असद की नज़रें बदलते ही सबके रवैयों में फ़र्क आने लगा। उनको जैसे ही एहसास हुआ मैं अपने शौहर के दिल से उतर गई हूँ, इन्होंने भी मुझे आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया। मेरे सास ससुर के लिए परहेज़ी खाना पकाने की ज़िम्मेदारी मेरी जेठानी के सर थी, क्योंकि ससुर अपनी पेंशन का सारा रुपया उन्हीं के हाथ में थमा देते थे। वो भी ज़बरदस्ती मेरे सर मंड दी गई कि हमने बहुत साल वालिदैन की खिदमत की है, नई आने वाली भी तो कुछ करे। उनका खाना पकाना मुश्किल नहीं था, मगर खाने की मेज़ पर वो हर डिश पर जितनी तनकीद करते थे उसे सहना मुश्किल होता था। ऐसे सास ससुर हैं जिन्हें दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटियां ही उनके लिए सब कुछ थीं। फिर चाहे मेरी नंदें एक दिन फ़ोन घुमाकर अपने वालिदैन की खैर खैरियत ही पूछ लें, पूरा दिन घर वालों को सुनाया जाता है कि हमारी बेटियों जैसा कोई सआदतमंद नहीं। यहाँ उनकी खिदमत में बहू के भले ही जान निकल जाए, उनकी नज़र में बहू बुरी पराई औरत है, चाहे इस औरत के दम पर उनका घराना चल रहा हो, अम्मा अब्बा को बैठे बिठाए खाना मिल रहा हो। ऐसे लोगों के साथ गुजारा करने के लिए पत्थर का जिगर होना चाहिए। हालात मेरे ख़िलाफ़ हो गए। छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे ख़िलाफ़ महाज आराई खड़ी हो गई। उन्होंने तो अब अपना बिस्तर भी मुझसे अलग कर लिया है। रात को खामोशी से बच्चों के कमरे में चले जाते हैं, मुंह अंधेरे वापस आ जाते हैं। मेरी कोई माफ़ी तलाफ़ी का उन पर असर नहीं होता। कहते हैं तुम मेरे घर वालों से बदतमीज़ी करती हो। इनके घर वालों ने ऐसा भड़काया है कि मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत इतनी गहरी है कि उनके बगैर जीने का सोच कर ही मेरा दिल बंद होने लगता है। अब बताइए मैं क्या करूं? इसके साथ ही एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। प्रोफेसर अरशद ने पहले तो मुझे खूब दिलासे और तसल्लियाँ देकर खामोश करवाया, फिर मेरा जायशा बनाने के लिए नाम, तारीख़ पैदाइश और दूसरी बातें पूछीं। 2 रोज़ बाद फ़ोन करने को कहा। जब मैंने 2 रोज़ बाद उन्हें फ़ोन किया तो इन्होंने मुझे कुछ मशवरे और हिदायत दी। प्रोफेसर अरशद ने मेरा रायचा बनाकर मुझे हिदायत की कि मैं असद के बच्चों के कमरे में सोने के लिए जाने से कबल अपने बेडरूम से निकल गई। बच्चों के कमरे में जाकर उनके साथ सो गई। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजा। उनके लिए नाश्ता बनाने की बजाय दोबारा सो गई। वो नाश्ते के लिए मेरे बेड के पास मंडलाते रहे, मगर मैं आंख बंद किए पड़ी रही। फिर जब एक भरपूर नींद लेकर उठी तो ख़ुद को खासा फ्रेश महसूस किया। बहुत दिनों के बाद पार्लर का चक्कर लगाया, अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाया, अच्छा सा फेशियल लिया। फिर शॉपिंग मॉल में जाकर अपने लिए जदीद स्टाइल में सिले हुए चंद सूट खरीदे। शाम को असद के आने से पहले बेहतरीन सूट ज़ेब तन किया, लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई, परफ्यूम स्प्रे किया। खुद को आईने में देखा तो शर्मा गई। ये तो कोई और ही शख्सियत थी। मेरा मूड खुशगवार था। गुनगुनाते हुए अच्छी सी चाय बनाकर लॉन में निकल आई। कैन की कुर्सी पर बैठकर मज़े से पीने लगी। बच्चे भी वहीं खेल रहे थे। ये मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का पहला मौका था कि मैं असद के बगैर शाम की चाय पी रही थी, वरना उस वक्त तो उनके कपड़े निकालकर खाने की चीज़ें बनाते हुए चाय दम पर देकर उनका इंतज़ार कर रही होती थी। शाम के लवाज़मात बनाने में इतना वक्त लग जाता कि कपड़े बदलने का होश ही नहीं रहता था, क्योंकि मैं उनके लिए 2-3 चीज़ें बनाती थी कि एक पसंद ना आए तो उन्हें दूसरी भा जाएगी। फिर भी उनका मुंह सीधा नहीं होता था। आज जब वो घर आए तो अजीब बात हुई। मुझे पहचाने ही नहीं। बच्चों से पूछने लगे। मैंने जब मुड़कर देखा तो हैरत ज़दा रह गए। मैंने दिल ही दिल में प्रोफेसर अरशद के इल्म को शाबाश दी। यूँ मैंने उनके कहने के मुताबिक असद को नज़रअंदाज करने की पॉलिसी अपना ली और ख़ुद बहुत निकसिक से दुरुस्त रहने लगी। रात के खाने में एक ही डिश बनाती और उनके सामने सर्व कर देती। उनकी मर्ज़ी होती खाएं या ना खाएं।
میں اصرار نہ کرتی، گو کہ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑتا، مگر اب نتائج اچھے نظر آ رہے تھے۔ اب رات کو جب میں بچوں کے کمرے میں جانے کے لیے بیڈ روم سے اپنا تکیہ اٹھاتی تو مجھے پیار بھری نظروں سے گھورتے، مگر میں اپنے دل کو سنبھالتی کمرے سے چلی جاتی۔ پھر ایک دن میں نے آخری بار کرنے کا سوچا۔ اسد نے اپنے آفس سے ہفتے بھر کی چھٹی لی ہوئی تھی۔ پہلے جب وہ چھٹی لیا کرتے تو میں صحن سے کچن میں گھس جاتی، ان کے لیے نت نئے کھانے پکاتی، باقی کا وقت ان کے گرد پروانوں کی طرح نثار ہونے میں صرف کرتی۔ لیکن اس بار تو میں نے اپنی روایت توڑ ڈالی۔ پہلے دن بچوں کے ذریعے ان پر زور ڈالا، ہم سب باہر کھانا کھانے گئے۔ یہاں بھی میں نے اپنی توجہ اسد کے علاوہ ہر دوسری چیز پر رکھی۔ فیروزی کلیوں والا کرتا اور پیلا جوڑا چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا، کانوں میں سونے کے وہ جھمکے تھے جو اسد نے مجھے منہ دکھائی میں دیے تھے، بالوں کو کھلا چھوڑ دیا، شوخ رنگ کی لپسٹک لگائی۔ اسد کی نظریں مجھ پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ان سے کوئی پیار بھری بات کیے ہوئے کوئی مہینہ ہو گیا تھا، لگ رہا تھا آج میرے آگے مزاحمت نہیں کر پائیں گے، مگر میں ان کے دل سے اپنی محبت کا دریا بہانا چاہتی تھی، اس لیے واپسی پر بچوں کے ساتھ اپنے میکے اتر گئی۔ بچوں کا اور میرا سامان ایک بیگ میں رکھ کر میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ اسد مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر واپس اکیلے جاتے ہوئے اداس دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے بچوں کو واپس گھر چلنے کے لیے لالچ بھی دیا، مگر میں جانے کتنے مہینوں بعد بچوں کے ساتھ میکے رہنے آئی تھی۔ ان کا خوشی سے برا حال تھا، اپنے باپ کی آفر ٹھکرا دی اور میرے ساتھ رہنے لگے۔ امی کے گھر میرا دل تو نہیں لگ رہا تھا، مگر میں چاہتی تھی کہ اسد اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے لینے آئیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے لینے آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے، نہ ہی ان کا کوئی فون آیا۔ میں یہ سوچ کر اداس بیٹھی تھی کہ اسد اب کبھی نہیں بدلیں گے۔ میرا دل رو رہا تھا کہ میں نے کس سنگ دل سے دل لگایا ہے۔ اتنے میں بچوں نے آواز دینا شروع کر دی، ماما چلے نا، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کاندھے پر بیگ ڈالا۔ دراصل میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی واپس سسرال جا رہی تھی، مگر یہ کیا، یہاں تو ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ او مائی گاڈ! میں نے خوش ہو کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا۔ اسد اپنی وجاہتوں کے ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ میری تو عید ہو گئی۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں اسد نے بتایا کہ وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے، سو فون کر کے نہیں آئے، مگر ہمارے بچے اور میرے گھر والے اس پیاری سی سازش میں شامل تھے۔ اس دن مجھے لگا میں میکے سے پہلی بار رخصت ہو کر اسد کی زندگی میں آئی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے غلطیوں کی معافی مانگی، مجھے گھمانے پاکستان ٹور پر لے گئے۔ واپسی پر میں نے پروفیسر صاحب سے رابطہ کیا، خوشی خوشی ساری صورتحال بتائی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی میں ایک سکون سا اتر گیا۔ اب میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بھرپور زندگی گزار رہی ہوں۔ پروفیسر راشد کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ خواتین کو یہی مشورہ دوں گی کہ کسی کی نظروں میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو منوانا، اپنی نظر میں خود کو بڑا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔